عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ صرف 2 منٹ میں اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں ان فتنوں کا تذکرہ کر دوں جو فتنے کبھی پاکستان سے اٹھتے ہیں کسی انجینئر کی شکل میں، کبھی پاکستان سے اٹھتے ہیں کسی ڈاکٹر کی شکل میں۔ ہم ان کو سن کر کے مست و مگن ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جن کو ہم کثرت کے ساتھ سنتے ہیں وہ صوفی عقیدے کے حامل تھے۔ وہ انجینئر جس کو ہم کثرت کے ساتھ سنتے ہیں وہ صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرنے والا انسان ہے۔ اس نے صحابہ کرام تک کو نہیں بخشا، اس سے ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ لوگ باقاعدہ مدارس سے یا باقاعدہ علماء حدیث سے یا باقاعدہ علماء کرام سے علم شریعت حاصل کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ان لوگوں نے دین میں رائے قائم کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے سارے بکھیڑے کھڑے کیے، اور آج کے دور میں ہمارا نوجوان انہی سے باتیں سنتا ہے۔ یہ برادرز کا فتنہ، یہ ایڈوکیٹس کا فتنہ، یہ ڈاکٹرز کا فتنہ، یہ انجینئرز کا فتنہ، اور اسی طرح سے ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ مسجدوں کے ممبروں کو زینت نہیں بخشنا چاہتے، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو مسجدوں سے خطبہ جمعہ کا اہتمام کرتا ہو۔ ان کو اگر خطاب کرنا ہوتا ہے تو اسٹیج سجائے جاتے ہیں، ان کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو ہال بک کیے جاتے ہیں، ان کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو 50 لاکھ تک کی مثالیں موجود ہیں اسی ہندوستان کے اندر کہ ایک ایک خطیب اپنی ایک تقریر پیش کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹے کے خطاب کے لیے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ڈیزائنر سے اپنے ممبرز تیار کراتا ہے، اپنے اسٹیج تیار کراتا ہے، اس میں لائٹنگ، زیب و زینت، فضول خرچی، اسراف و تبذیر، ساری مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آخر کون سی برکتیں آئیں گی ایسی دعوت و تبلیغ سے، اس انداز کی باتوں سے؟ اور اس کے بعد جو باتیں کہی جائیں وہ اصول حدیث، اصول تفسیر کے خلاف ہوں، یہ سارا کا سارا ظلم ہے۔ علماء کرام سے جڑنا ہماری ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا سے اس سلسلے میں دوری اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنی مرضی کے علماء کرام کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے شریعت اسلامیہ کے ساتھ۔ آپ تحقیق و جستجو کریں، جو صحیح بات ہو اس کو انجام دیں، جو غلط بات ہو اس کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی سے پوچھ لینے میں اگر مکمل اطمینان نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں آپ کو دوسرے سے پوچھنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں اسی مسجد کے بعض مصلیوں کی جانب سے جن کے بارے میں مجھ کو خبر ہوئی کہ لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں، ان چند مسائل کو مجھ سے اس وجہ سے نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کو حرام کہیں گے، یہ اس کو ناجائز کہیں گے، اور وہ اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بدعتیوں سے علم حاصل کرنا، ایسے پیشہ ور خطیبوں سے علم حاصل کرنا جو پیسے لے کر کے خطابت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ علماء میں، بعض لوگ غیر علماء میں شامل ہیں، لیکن یہ پیشہ ور ہیں۔ یہ علم حدیث، یہ علم شریعت چند ٹکوں کی وجہ سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں سے امت اسلامیہ کو بچانا اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ جو پیسہ لے کر کے اس طرح کا کام انجام دیں، بغیر مطالعے کے جو لوگ رائے قائم کریں، ان لوگوں کی مثال ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو چند ٹکوں میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنا علم علماء کرام سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صاحب شہادہ ہیں، صاحب سند ہیں، صاحب اجازہ ہیں، جن کے پاس بڑے علماء کرام کے تزکیے موجود ہیں، جو لوگ علماء کرام کی نظر میں معروف ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو سراہا ہے، ان سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، ان سے علم حاصل کیا جائے، اور جاہلوں سے، برادر سے اور اس انداز کے لوگوں سے جو علماء کرام کی جانب رجوع بھی نہیں کرتے اور اس کے باوجود دین میں رائے قائم کرتے ہیں، ان سے علم حدیث حاصل کرنا یا علم شریعت حاصل کرنا یہ ظلم ہے۔
اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے اسلام کی پیروی کرنے، اسلام کی ترجمانی کرنے اور علماء کرام سے جڑ کر کے علم حدیث اور علم شریعت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف